إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. محترم حاضرین، کتاب التوحید کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم کتاب التوحید کا 13واں باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، اس عنوان سے پڑھیں گے۔ باب ہے کہ اللہ کے علاوہ سے فریاد کرنا یا اللہ کے علاوہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ سے دعا کرنا شرک ہے۔ یہ نہایت اہم باب ہے اور دنیا میں رائج شرک کی سب سے بڑی شکل، معروف صورت یہی ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کو، غیر اللہ کو ایسے ایسے کاموں کے لیے پکار رہے ہیں، ایسے ایسے مقاصد کی تکمیل کے لیے پکار رہے ہیں جن پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے، جو نہ کسی نبی کے اختیار میں ہے، نہ کسی ولی کے اختیار میں ہے، نہ فرشتے کے اختیار میں ہے، چہ جائے کہ کوئی اور۔ استغاثہ کا لفظ ہے جس کا معنی اردو میں عام طریقے سے فریاد طلب کرنا، فریاد کرنا بولتے ہیں۔ استغاثہ میں سین تے جو شروع کی ہے وہ طلب کے لیے ہے، یعنی استغاثہ کا معنی ہوا طلب الغوث، طلب الغوث، غوث طلب کرنا، شدت اور تکلیف کے ازالے کی دعا کو استغاثہ کہتے ہیں۔ کوئی آدمی پریشان ہے، درد سے کراہ رہا ہے، بیماری سے پریشان ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی میں ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہے، ہلاکت میں گھرا ہوا ہے، اور وہاں مصیبت اور تکلیف کے ازالے کے لیے جو دعا کرتا ہے اس خاص دعا کو استغاثہ کہتے ہیں۔ ازالۃ الشدہ، شدت کے ازالے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ اور عام دعا ہوتی ہے جس میں آدمی خیر طلب کرے، اللہ صحت دے، اللہ علم دے، اللہ روزی عطا فرما، بال بچوں میں برکت عطا فرما، دین دنیا کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ تعالیٰ شر اور پریشانیوں سے بچا۔ تو دعا کا لفظ عام ہے، خیر کی طلب کے لیے، دفع شر کے لیے دعا کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب استغاثہ بولے، فریاد بولے، تو اس سے صرف شدت اور پریشانی کی ازالے مراد ہوتی ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ رہے کہ استغاثہ ایک خاص قسم کی دعا ہے جس میں پریشانی کے ازالے کی دعا کی جاتی ہے، اور دعا کا لفظ عام ہے جس میں خیر کی بھی طلب ہوتی ہے اور شر کے دفعے کی بھی بات ہوتی ہے۔ گویا دعا عام ہے اور استغاثہ خاص ہے۔ تو اس طریقہ سے یہ استغاثہ پہلے ذکر کیا صاحب کتاب نے، اور اس کے بعد دعا ذکر کیا، گویا خاص کے ذکر کرنے کے بعد عام ذکر کیا۔ باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ، تو یہ یدعو غیرہ جو ہے یہ عطف العام علی الخاص ہوا۔ اسی طریقے سے استنصار بولتے، نصرت طلب کرنا، مدد طلب کرنا، استعانہ اس میں بھی سینتے ہے، عون طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ بہرحال شدت کے ازالے کی دعا ہو جس کو استغاثہ کہتے ہیں، یا کامن دعا ہو نفع کے حصول کی، تکلیف کے دور کرنے کی دعا، یہ سب عبادت ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی سے فریاد کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا، کسی کو پکارنا ایسے کاموں کے لیے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ یہ دعا کا لفظ جو ہے، یہ بات ہمارے درس میں پہلے بھی آ چکی ہے کہ دعا کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک دعائے سوال اور ایک دعائے عبادت۔ جب آدمی سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو یہ دعائے سوال ہے، اور اللہ سے امید رکھتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو یہ دعائے عبادت۔ قرآن مجید میں
دعا کا لفظ سوال اور طلب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہ بکثرت استعمال ہوا ہے، اور اسی طریقے سے دعا کا لفظ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور کہیں سوال و طلب اور عبادت دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور حدیثیں بھی کثرت سے آئی ہے اس سلسلے میں۔ تو نہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی جائز ہے۔ ہر عبادت سوال اور طلب پر مشتمل ہے، ہر دعائے عبادت، ہر قول و فعل جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے وہ دعائے سوال کو شامل ہے، اور جو بھی ہم دعا اور سوال کرتے ہیں پکارتے ہیں وہ عبادت ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، دعائے عبادت دعائے سوال کو لازم ہے، اور دعائے سوال دعائے عبادت کو لازم ہے۔ تو جب دعا کا لفظ ہو استعمال تو اس سے طلب کرنا پکارنا یہ بھی مراد ہوگا، دعا کا لفظ استعمال کریں تو اس سے عبادت بھی مراد ہوگی۔ اور اس سلسلے میں بہت سی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہاں پر یعبدون کا لفظ یدعون کے معنی میں بھی ہے، وہ ایسوں کو پکارتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اپنی بندگی نظر اور ذبح کی شکل میں، تعظیم اور اجلال کی شکل میں ایسوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو عبادت کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ بھی سورہ جن کی آیت ہے، غالباً 18 نمبر کی آیت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تو دعا کا لفظ یہاں پر عبادت کے معنی میں آیا ہے، اور دعا سوال اور طلب کے معنی میں بھی آتا ہے، جس کی دلیل دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 55-56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو خوف اور طمع سے، یہاں دونوں جگہ پر تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ پکارو، اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور طمع کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، ثواب کی، رحمت کی، نفع کی حصول کی آرزو کے ساتھ، اور خوف اس کے عذاب کا، اس کی پکڑ کا، اور تکلیف سے بچنے کے لیے۔ تو یہاں دونوں جگہ دعا کا لفظ دعا کے معنی میں، سوال اور طلب کے معنی میں استعمال ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور بھی دیکھ لیجئے دعا سوال اور طلب کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 میں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب البتہ دعاؤں کا بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت بڑا سننے والا ہے۔ تو دعا یہاں پر سوال اور طلب کے معنی میں۔ اسی طریقے سے سورہ اسراء آیت نمبر 110 میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو کہ رحمان کہہ کے پکارو، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہے، جن ناموں سے پکارو گے تمہاری پکار سنے گا اور تمہاری آرزویں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر بھی دعا دعا کے معنی میں۔ اسی طریقے سے سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے دوسرے کو پکارتے ہیں، مجھے پکارو، دعا پکار کے معنی میں، اور اسی دعا کو اللہ رب العالمین استعمال کرا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں۔ تو دعا دعا کے معنی میں بھی ہے، دعا عبادت کے معنی میں بھی ہے، اور عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو دعا مراد ہوتی ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، اہل علم نے لکھا ہے، اہل عقیدہ نے، کہ دعا کا لفظ قرآن مجید میں اور احادیث صحیح میں کثرت سے اگر آپ دیکھیے تو دعا کا لفظ سوال اور طلب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عام طریقے سے آپ سمجھتے نہیں دعا کر رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، کچھ سوال کر رہا ہے، یا فلاں جگہ کھڑے ہو کر کے کسی بزرگ سے دعا کر رہا ہے یعنی اس سے مانگ رہا ہے۔ تو دعا کا لفظ سوال اور طلب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی مختلف آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ گویا ہر عبادت دعا اور سوال ہے، اور ہر سوال دعا اور عبادت ہے۔ اس سلسلے میں حدیثیں بھی کثرت سے آئی، شمار سے باہر ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم الی آخر الحدیث، اے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، مجھ سے کھانا طلب کرو
میں تمہیں کھلاؤں گا، اے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا، میں تمہاری ستر پوشی کروں گا، اے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور اللہ رب العالمین تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، الی آخر الحدیث۔ اسی طریقے سے حدیث ہے، مشہور حدیث ہے صحیح ہے میں، کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، ایسا نزول جو اللہ کی شان کو زیب دیتا ہے، اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت کا مارا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی بھوکا، ہے کوئی ننگا، ہے کوئی گنہگار، جو مجھ سے مانگے میں اس کی پکار سنوں، میں اس کی دعا قبول کروں، میں اس کے گناہوں کو بخشوں۔ انشاءاللہ گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گفتگو چل رہی تھی کہ شریعت میں دعا کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سوال اور طلب کے لیے، اور دعا کا لفظ عبادت کے لیے، اور اس سلسلے میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آیات تو بہت سی ہیں، حدیثیں شمار سے باہر ہے، چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ مسند احمد ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ رب العالمین کے پاس دعا سے زیادہ باعزت کوئی چیز نہیں۔ اسی طریقے سے احمد اور ترمذی میں روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصلی عبادت ہے، دعا اصلی عبادت، دعا کو عبادت کہا گیا، اللہ سے مانگنا اصل عبادت ہے، اور کوئی بھی یہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی جب اللہ کے علاوہ کے لیے جائز نہیں ہے تو دعا تو بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ سمجھو انسان جب تمام اسباب اور ذرائع سے نا امید ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لگتا ہے دل نکال کے اللہ کے سامنے رکھ دے گا۔ جب ساری امیدیں اس کی منقطع ہو جاتی ہیں اور کہیں کچھ امید بڑھ نہیں آتی، نظر نہیں آتی، تو وہ اللہ رب العالمین سے گریہ زاری کرتا ہے۔ تو جو اخلاص، جو تعظیم، جو محبت، جو ذلت، جو خاری اور جو گر گراہٹ دعا میں آتی ہے سامنے، جب انسان زندگی سے مایوس ہو، اپنی اولاد سے مایوس ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے رکھا ہو، تو اس وقت جو تواضع، ذلت، خاکساری اور گر گراہٹ اللہ کے سامنے ہوتی ہے وہ اور عبادتوں میں کم ہی دیکھنے کو آتی۔ تو کہا گیا کہ دعا تو بہت بڑی عبادت ہے، تو دیکھیے دعا کو عبادت کہا گیا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں نقل کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العبادت افضل، یا رسول اللہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا دعاء المرء لنفسہ، آدمی کا اپنی ذات کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات کے لیے دعا کرنا یہ افضل عبادت۔ اس طریقے سے آپ نے چند آیات اور چند احادیث کی روشنی میں یہ سمجھ لیا کہ دعا اپنی دونوں قسموں کے ساتھ، سوال اور طلب کے شکل میں یا دعا عبادت کی شکل میں، اور حقیقت یہ کہ دعا عبادت ہے اور ہر عبادت دعائے سوال اور طلب پر مشتمل ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، اور اسی سے دعا کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر دعا میں شرک نہ ہو، غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک نہ ہو، تو زمین پر کوئی شرک ہے ہی نہیں، بلکہ کسی بھی عبادت میں شرک کرنے سے زیادہ سنگین شرک غیر اللہ سے دعا کرنا ہے اور غیر اللہ سے امیدیں رکھنی ہیں ایسے کاموں میں جن کاموں پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آغاز کلام میں کہا تھا کہ دنیا میں رائج شرک کی سب سے بڑی شکل اور سب سے بڑی قسم یہی ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کے ناموں کی دہائی دیتے ہیں جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ لہذا اگر غیر اللہ کو پکارنا شرک نہ ہو تو دنیا میں کوئی شرک ہے ہی نہیں، یا شرک نام کی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں۔ مشرکین شرک کرتے تھے انبیاء کو، اولیاء کو، اور اسی طریقے سے ملائکہ کو پکارتے تھے، اور مختلف بزرگوں کی شکل پر انہوں نے بت تراش رکھے تھے، لیکن وہ اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے، ان کے سامنے جانور ذبح کرتے تھے، نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ان کو خوش کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس ان کی سفارش کر سکیں، ان کو رب تعالیٰ سے قریب کر سکیں۔ یہی ان کا شرک تھا، اور اس میں بھی جب وہ شدت اور مشکلات میں پڑتے تو یہ بات آپ کے سامنے لائی گئی ہے پچھلے دروس میں کہ وہ اس وقت انتہائی مخلص ہو جاتے تھے، پریشانی کے وقت میں، مشکلات کے وقت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، بلکہ لوگوں سے کہتے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی مت لو، اگر بیگ میں، تھیلے میں
یا پاکٹ میں اگر کسی بزرگ کی تصویر ہے، گلے میں کسی بزرگ کی تصویر لگا رکھی ہے تو اس کو نکال کے پھینک دو سمندر میں۔ وہ جانتے تھے کہ مصیبت اور مشکل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اسے بھول کر کے بھی غیر اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے۔ رب العالمین نے کئی مقام پر ان کے اس نظریے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 53-54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ہی سے نالہ و فریاد کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو اسی کے سامنے، اسی کو پکارتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تیرے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ پھر جب اللہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں کا ایک فریق رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب سمندر میں ہوتے ہیں، بلا اور مصیبت میں گھر جاتے ہیں، اب ڈوب جانا لگتا ہے یقینی ہے، تو اللہ کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں، دین اور تابعداری، دعا اور سوال صرف اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت وہ انتہائی مخلص ہو جاتے ہیں، اس وقت موحد ہو جاتے ہیں، تمام معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہیں، تمام بزرگوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب خوشحالی ہوتی ہے، کشتی ساحل نجات پہ لگتی ہے، جب خشکی میں آتے ہیں اور خوشحالی سے دوچار ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، لیکن جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو بلاتے ہیں۔ یہ ہے مشرکین مکہ کا شرک۔ اور جو شرک تھا وہ شرک صرف یہ تھا کہ وہ ان کو سفارشی بناتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی عبادت جو کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کرتے۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ کہتے ہیں یہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ہمیں نفع نہیں دے سکتے، نفع سے نواز نہیں سکتے، ہماری تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے، بس یہ اللہ رب العالمین سے دور کروا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہمیں نفع دلوا سکتے ہیں، یہ ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ ان کا شرک تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر بزرگوں کو، اموات کو، صالحین کو آدمی صرف سفارشی بنائے، شخص غائب کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنائے، جیسا کہ مشرکین مکہ بناتے تھے، تو وہ آدمی مشرک ہوتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ مستقلاً اسی سے مانگے آپ ہماری پریشانی دور کر دیجئے، ہماری تکلیفوں کو دور کر دیجئے، ہم کو صاحب اولاد بنا دیجئے، ہمارا کاروبار چمکا دیجئے، آپ غور کیجئے کہ یہ جو پکار ہے یہ تو مکے والوں کو بھی کبھی نہیں سوچی۔ مستقل ان کو پکارنا، ڈائریکٹ ان کو پکارنا، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ اہل مکہ کے یہاں بھی یہ شرک نہیں تھا۔ وہ تو ان کو واسطہ بناتے تھے کہ آپ اللہ سے دلوا دیجیے، ہماری پریشانی دور کر دیجیے، تب وہ مشرک ہوئے، کفار ہوئے۔ جو ڈائریکٹ ان سے مانگے، قسم اللہ کی یہ شرک مکہ والوں کی زندگی میں تھا ہی نہیں کہ ان سے ڈائریکٹ مانگے۔ ایک طرف ان کا یہ حال دیکھیے، اور ایک طرف مسلمانوں میں جو لوگ مشرک ہیں، عباد القبور، لا الہ الا اللہ، ان کا حال دیکھیے کس طریقے سے غیر اللہ سے نالہ و فریاد کرتے اور ڈائریکٹ مانگتے، ڈائریکٹ سوال کرتے کہ آپ ہی ہماری پریشانی کو دور کر سکتے۔ اور الگ الگ ان کے یہاں طریقے ہیں، ہر جگہ پر ایسے ایسے بزرگ کچھ متعین کر لیے گئے ہیں جن سے لوگ نالہ و فریاد کرتے ہیں، بڑی بڑی آرزویں، بڑی بڑی خواہشات، بڑے بڑے مقاصد لے کر پہنچتے ہیں، دور دراز سے پہنچتے ہیں، یا دور سے ہی تصور کرتے ہیں ان کو اور ان سے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں کوس دور سے صاحب قبر ہماری پکار کو یہاں سے سن لے گا، وہ ہمارے دل کے کھٹکوں سے بھی واقف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ معاف کیجئے، یہ بات چونکانے والی نہیں ہے کہ وہ مشرکین مکہ تکلیف میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، خوشحالی میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن تکلیف میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ یہاں حال یہ ہے کہ تکلیفوں میں لوگ صرف غیر اللہ کو پکارتے، اٹھتے بیٹھتے یا علی، یا فلاں، یا علا، یا اللہ اغیثنی، اللہ میری مدد فرما۔ یہ تو شاید کبھی زبان پہ آئے، لیکن یا علی، یا فلاں، یا چرا، مصیبت میں، پریشانی میں یہی ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ اور الگ الگ طریقے ہیں لوگوں کی، دور دراز سے آتے ہیں، اور اہل علم نے لکھا ہے، اور آپ حضرات شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور دنیا بھی جانتی ہے اور سنتی ہے کہ لوگ آتے ہیں مشہور قبروں کے پاس، یا تو وہ مشہور ہیں، کسی واقعی مشہور بزرگ کی قبر ہے، یا مشہور قبر باور کرا دی گئی ہے کہ یہاں کوئی بڑے بزرگ تھے، حقیقت میں قبر نہیں ہے لیکن مشہور کرا دی گئی، صاحب کرامت بزرگ تھے، یہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں اور ان کا طریقہ بالکل حج کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے ہی قبے پر نظر پڑی، سر کھول لیا، آئے، چکر لگایا، طواف کیا، نمازیں پڑھی، سر مڑوا کے آ رہے ہیں،
سجدہ کر رہے ہیں طواف کے طریقہ سے، جیسے حجر اسود رکن یمانی کو چھوا جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، قبر کے کونوں کو چھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، خاک جسم میں رگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، حضرت فلاں آپ جانتے میں کتنی دور سے آیا ہوں، کتنی آرزویں لے کر آیا ہوں، ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. اس قدر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس قدر روتے اور گڑ گڑاتے ہیں کہ شاید اس کا 10واں حصہ کیا 100واں حصہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے وہ پیش نہیں کرتے. ویسی گریہ زاری شاید ان کی زندگی میں رب العالمین کے پاس بھی نہیں ہے، تنہائی میں نہیں ہے، رات کے اندھیروں میں نہیں ہے، مسجدوں میں نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی طواف کے وقت وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت زیارت قبر کے وقت اور قبر کے طواف کے وقت ہوتی ہے. بتائیے، ایک طرف مکے والوں کا شرک دیکھیے اور ایک طرف یہ صورتحال دیکھیے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ امت کہاں جا رہی ہے. اور ستم بالائے ستم یہ کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بزرگان سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور یہ سب ان کی بزرگی ہے، ان کی کرامت ہے. سبحان اللہ. ارے کرامت تو بزرگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی بزرگ کے عمل کو دخل نہیں ہوتا، اس کے علم کو دخل نہیں ہوتا، اس کی دعاؤں کو بھی دخل نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کا خاص فیضان ہوتا ہے. تو کرامت الگ چیز ہے، اور آپ غیر اللہ کو اور ان بزرگوں کو اللہ کے مقابلے میں تکلیفوں کے لیے پکارتے ہیں، یہ کھلم کھلا شرک ہے. لہذا فریاد، نالہ و فریاد اور اپنی دعائیں ہم صرف اللہ سے خاص کریں. انشاءاللہ تعالی اس باب میں جو آیات ہیں ان کی تفسیر ہم دوسری مجلس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم.